تیسرا پارہ سورہ بقرہ 268 نمبر کی آیت تک مضمون گزشتہ ہوا تھا۔ مال کی مذمت نہیں کہہ سکتے، البتہ مال سے محبت زیادہ، اتنی زیادہ کہ خدا کا حکم ٹوٹ جائے، اس کی مذمت۔ مال کی محبت فطری ہے۔ ان تمام آیتوں میں مختلف زاویے سے مال پر بحث کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلی آیت کا مضمون یہ تھا کہ اگر تمہارا حق کسی پر باقی ہو اور تم کو اس حق کی ادائیگی میں ایسا مال دے جو ردی ہے تو تم قبول نہیں کرو گے، تو پھر اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے ایسا ردی مال کیوں دیتے ہو؟ اللہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ تم اپنا حق پورا کرنے کے لیے بہترین مال چاہتے ہو تو اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے بہترین مال نکالنا چاہیے۔ یہ مضمون تھا گزشتہ آیات کا۔ لیکن ایک فطری وسوسہ آتا ہے، جب مال نکالنے کی نوبت آتی ہے تو مال خرچ ہو جائے گا، مال ختم ہو جائے گا، اور مال جانے کے بعد فقر و فاقہ آ جائے گا، یہ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، وسوسہ اس کو کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تم کو وعدہ دیتا ہے فقر کا، یعنی اگر مال خرچ کرو گے فقیر ہو جاؤ گے، اور مال تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، تمہاری تمام حاجتیں کیسے پوری ہوں گی؟ یہ دل میں جو خیال آتا ہے یہ شیطان کا وعدہ ہے۔ یہاں سے وصول یہ بنتا ہے، حکم الہی کی تعمیل میں جب بھی خیال آئے، اگر تائید میں آتا ہے تو الہام ربانی ہے، اور حکم الہی کے خلاف دل میں خیال پیدا ہوتا ہے تو شیطانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، شیطان آ کے پہنچ گیا، بیٹے کو ذبح کرتے ہو؟ دنیا میں آج تک کوئی ایسا کیا؟ یہ کون دل میں خیال ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے، کنکری مار کر بھگانا پڑا اس کو۔ تو برا خیال دل میں آئے تو شیطان کا ہوتا ہے، اور عمدہ خیال آئے تو رحمان کا ہوتا ہے۔ شیطانی اور رحمانی دونوں خیال میں فرق کرنے کے لیے فطرت سلیم ہونا پڑتا۔ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو وعدہ دیتا ہے کہ فقیر ہو جاؤ گے، یعنی کہتا ہے مال خرچہ نہ کرو، بخل سکھاتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تم کو حکم دیتا ہے بے حیائی کا، یعنی مال کو غلط کاموں پر خرچ کرو، بے حیائی میں، ننگے پن میں، عریانیت میں، بے حجابی میں، اور اپنے مختلف زاویے سے اس کو برائی سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تم کو وعدہ دیتا ہے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا۔ فضل کے معنی زیادتی کا، تم جتنے کے مستحق ہو اس سے زیادہ ملے گا۔ اس کو سمجھو اچھی طرح، فضل کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے فضل۔ اگر عدل پر اللہ آ جائیں تو نجات کسی کی نہیں ہوگی، جب تک اللہ کا فضل نہ ہو جائے تب تک نجات نہیں ہو سکتی۔ وہ روایت تازہ کر لو، تم میں سے کوئی اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی۔ پھر داہنا ہاتھ سر پہ رکھا اور فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت واسعہ، مگر یہ کہ مجھ کو اللہ نے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا ہے۔ کیا ہے؟ عمل کے برابر صلہ ملا تو یہ عدل ہے، جنت سے باہر رہ جائیں گے ہم سب، اور جب اللہ اس کے ساتھ اپنا فضل ملائیں گے تو ہر بندہ جنت کا حقدار بن جائے گا، کیونکہ جنت کے اندر جانے کے لیے جو چاہیے ہمارا عمل اتنا اچھا نہیں ہے، حساب دینا پڑے گا، جب تب معلوم ہوگا۔ ایک طویل قصہ ہے، آپ کو یاد بھی ہوگا، اب تو مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے کیا سنا دیا اور کیا نہیں سنایا۔
ایک صاحب کو بڑا غرور تھا، میں توحید پرست ہوں، موحد ہوں. اللہ کے پاس پہنچے، اللہ نے کہا حساب دیتے، پہلے حساب مت دو، پہلے تفریح کر کے آ جاؤ. فرشتوں کو حکم دیا گھما کے لاؤ، سیر کراؤ. وہاں گئے تو پیاس لگی، کہا پانی کی طرف ہوئی. فرشتوں نے کہا دنیا نہیں ہے، مانگتے گئے پیتے گئے، یہ آخرت ہے، یہاں کوئی چیز نہیں ملتی ہے بنا پیسوں کے. سعودیہ گئے معلوم ہوتا روپیہ نہیں چلتا، وہاں ریال چلتا، یہ سکہ وہاں نہیں چلتا. فرشتوں نے کہا پانی نہیں ملتا یہاں، پانی تو خریدنا پڑتا، اور سکہ یہاں وہ چلتا ہے جو آپ کے پاس ہے، یعنی ثواب کا سکہ. اس نے کہا ٹھیک ہے، پیاس بہت لگ رہی ہے، کتنا چاہیے؟ کہا آدھی نیکی دے دو. کہا ٹھیک ہے میرے پاس بہت ہے، آدھی گئی تو آدھی تو بچتی. آدھی نیکی دے دیا اور ایک گلاس پانی پی لیا. فرشتہ واپس لے کر آیا، اللہ نے پوچھا حساب دینا ہے؟ اب ایک گلاس میں آدھی زندگی کی نیکی سب تم نے دے دیا، اور دوسرے گلاس میں آدھی دے دیا، باقی جو کھاتے رہے پیتے رہے وہ کہاں گیا؟ اس کا حساب بھی دو. اب بندے کو یقین ہو گیا کہ عمل کے بلبوتے پر جنت نہیں ملنے والی ہے، وہ تو صرف اللہ کے فضل و کرم سے ملنے والی ہے. ہاں عمل اور ایمان ذریعہ بنتا ہے اس کی رحمت کو کھینچنے کے لیے. ایمان اور عمل ذریعہ بنتا ہے اس کی رحمت کو کھینچنے کے لیے. اس کے بعد اللہ نے کہا 2 گلاس میں تم نے پوری نیکی دے دی، اور پھر توحید کا غرہ ہے، مگر توحید بھی ہے نہیں ہے. ایک رات تمہارے پیٹ میں درد ہوا تھا، اذکر لیلۃ اللبن، دودھ والی رات یاد آئی؟ رات میں درد ہوا تو تم نے کہا تھا وہ شام میں دودھ پی لیا تھا، اس سے درد ہو رہا ہے. یہ خیال نہیں آیا کہ دودھ میں درد پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے. دودھ سے درد نہیں آیا تھا، یہ خدا کے حکم سے درد آیا تھا. یہ ہے توحید. شفا اللہ کے حکم سے، بیماری اللہ کے حکم سے. تمہاری نگاہ میں دودھ پر آیا، دودھ سے ہوا سب کچھ. یہ توحید نہیں ہے، توحید تو بگڑ گئی یہاں. بہرحال فضل اسی کو کہتے ہیں، فضل اسی کا نام ہے. برابر سرابر دے دیا تو عدل ہے، اور اپنے پاس سے زائد دے دیا تو یہ فضل ہے. اور جب تک بندوں پر فضل نہیں ہوگا جنت کا کوئی حقدار نہیں بنے گا. ہمارے بعض صوفیہ کہتے ہیں بندہ عامل ہو اور شیخ کامل ہو اور فضل خدا شامل ہو تب اللہ حاصل ہو اور جنت کا گھر میں اثر ہو. اس کے بغیر نہیں حاصل ہوتا. تو فضل کیا ہے؟ فضل کے معنی ہم جتنے کے مستحق نہیں تھے اس سے زائد دینا. اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تم کو وعدہ دیتا ہے اپنے پاس سے مغفرت بھی دے گا اور فضل بھی دے گا. مغفرت کا مطلب گناہ معاف، گناہ معاف ہو گئے دروازے پہ کھڑے ہیں نہیں، اب فضل ہوگا، اندر بلایا جائے گا آپ کو. فضل کے ساتھ ایک اور لفظ یاد رکھ لو، وہ ہے زیادتی. اردو میں استعمال ہوتی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں زائدہ اور زیادہ. سورہ یونس میں اللہ نے ارشاد فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، للذین احسنوا الحسنى، الحسنى خبر ہے، جنہوں نے نیک کام کیا ان کے لیے حسنہ ہے یعنی جنت ہے، وزیادہ اور میرا دیدار ہے. اللہ کا دیدار کیا ہے؟ یہ زیادہ ہے. جنت کی تمام نعمتیں حاصل ہونے کے بعد جب بندہ اللہ کو دیکھے گا تو ہر نعمت ہیچ نظر آئے گی، یہ ہے زیادہ. تو اللہ نے وعدہ کیا ہے مغفرت کا، وعدہ کیا ہے فضل کا، وعدہ کیا ہے زیادہ کا. واللہ واسع علیم. یہ خیال نہ کرو کہ اتنے لوگوں کو واسعات کہاں سے دیں گے، اتنے لوگوں کو کہاں سے دیں گے. واسع، وسعت والے ہیں. علیم، خوب جانتے ہیں کہ اس کا مستحق کون ہے. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا.
وما يذكر الا اولو الالباب. اس آیت میں ایک لفظ ہے جو بار بار استعمال ہوا ہے، حکمت. حکمت میں ہا کاف میم تا 4 حرف ہے. قرآن کریم میں حکمت کثرت سے استعمال ہوا ہے. حکمت ہے کیا شے؟ حکمت کی تعریف میں 20 قول ہیں، 1 2 3 نہیں، 20. اور وہ 20 کے 20 متضاد نہیں ہیں کہ باہم بڑا فرق ہو، ایک ہی بات ہے، الفاظ مختلف ہیں، لباس مختلف ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ دنیا میں جب تمام انبیاء تشریف لائے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل میں سے ایک نبی کو بھیجنے کی درخواست کی تو ان صفتوں کو پیش کیا کہ وہ نبی ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو. ان میں ایک لفظ ہے یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، وہ لوگوں کو تعلیم کتاب بھی کرتا ہو، تزکیہ قلب بھی کرتا ہو اور حکمت سکھاتا ہو. تو نبی کی باتیں جو نبی سکھاتے تھے وہ حکمت ہے. جو پڑھتے تھے کہتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تو قرآن ہوا، اور کہتے تھے اللہ یوں فرماتا ہے، الفاظ آپ کے ہیں تو حدیث قدسی ہے، اور آپ کسی بات کو نقل کریں اپنی زبان سے تو وہ عام حدیث ہے، اور آپ کوئی چیز سکھائیں کسی کو تو وہ حکمت ہے، حکمت کی بات ہے. جیسے ایک بچہ ہے، ام سلمہ کے پاس سے آ گیا تھا، ابو سلمہ کا بیٹا سلمہ، نکاح کیا تو بیوی کے ساتھ بیٹا بھی آیا، کھانا کھا رہے ہیں. وہ بچہ اپنے سامنے سے کھانے کے بجائے ہاتھ ڈال رہا دور دور تک، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی سامنے، کبھی ان کے کبھی ان کے. آپ نے اس بچے سے کہا کلو مما یلیک، جو تیرے قریب کھانا ہے اس میں سے کھا. دائیں بائیں ہر طرف ہاتھ کو چکر لگا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حکمت کی بات ہے کہ جو چیز سامنے ہو اپنے سامنے سے کھانا چاہیے. اس کے بعد دوبارہ دسترخوان لگا، پھر کبھی اتفاق سے بچہ سامنے تھا لیکن کھانا دوسرے قسم کا تھا، مثلا کئی قسم کا تھا، جیسے انگور ہے، سیب ہے، موسمی ہے، کئی چیزیں ہیں. اب ظاہر یہ ہے کہ اگر آگے سے کھاتا رہے گا تو جو سامنے وہی کھاتا رہے گا. موسمی ہے تو موسمی ہی کھاتا رہے گا، انگور سے ہاتھ دھو بیٹھنا پڑے گا. بیچارہ بچہ پہلے کے بعد یاد کیے ہو بیٹھا ہوا ہے، خالی آگے سے کھا رہا ہے. آپ نے کہا چیزیں کئی قسم کی ہیں میاں، ہر طرف سے کھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ حکمت. کون سی چیز کس موقع پر کیسی استعمال کی جائے، یہی تو حکمت ہے. شارح جلالین لکھتے ہیں حکمت کی تشریح کرتے ہوئے، العلم النافع، العلم النافع، وہ نفع دینے والا علم، یوصل الی العمل، جو عمل تک پہنچا دے، وہ یہاں مراد ہے. یعنی حکمت کہتے ہیں ایسا علم نافع جو آدمی کو عمل تک پہنچا دے. آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہر علم نفع والا ہے، نہیں ہے. ہر علم نفع دینے والا نہیں ہے، ہر علم عمل تک پہنچانے والا نہیں ہے. اچھی طرح نوٹ کرو، اقبال نے کہا تھا نا، تعلیم تیرے جوہر باطن کو کھا گئی، آب حیاتی کہ تجھے موت آ گئی. یہ تعلیم کون سی تھی؟ یہ تعلیم جو باطن کو کھوکھلا کر کے چلی گئی، وہ کون سی تعلیم تھی؟ ہر تعلیم سے آدمی نہیں بنتا ہے عمدہ، بعض تعلیم سے آدمی کھوکھلا بن جا رہا ہے. آج دیکھ لو، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، حال دیکھ لو ان کا کیسا ہے، اخلاص ہے ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم انا نسألک علما نافعا، اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں ایسا علم جو نفع دینے والا ہو. کیا اللہ کے حبیب کے پاس جو علم تھا وہ نافع نہیں تھا؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا، تاکہ امت کے لوگ علم نافع مانگیں. اس قسم کی تمام روایتوں کو لکھا ہے شارحین نے کہ یہ تعلیم امت کے لیے ہے.
اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. زمزم پینے کی دعا ہے یہ. تو علم نافع مانگتے تھے. یہ پازیٹیو انداز ہے. اسی کو نبی نے منفی انداز سے مانگا ہے, نگیٹو انداز سے پیش کیا ہے. کیوں؟ اہم بات ہے یہ, کیونکہ علم اگر خراب آ گیا تو گمراہ کر دے گا, جہنم میں لے کے چلا جائے گا. کیا کہا؟ اے اللہ ہم آپ سے 4 باتوں کی پناہ مانگتے ہیں. اللہم انا نعوذ بک من الاربع, من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. دعا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے اللہ ہم آپ سے 4 باتوں کی پناہ مانگتے ہیں. پناہ, آپ پناہ دیں گے تو پناہ ملے گی. من علم لا ينفع, ایسے علم سے آپ کی پناہ جو نفع نہ دے, یعنی عمل کی توفیق نہ دے, جنت تک نہ لے جائے, اس عمل سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع, اور ایسا قلب جو اللہ سے ڈرتا نہ ہو, ہم ایسے قلب سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں. ومن نفس لا تشبع, اور ایسے نفس سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جو کبھی آسودہ ہی نہیں ہوتا. حل من مزید, جب بھی دو اور لاؤ. حل من مزید صفت بن گئی ہے اس کی. تو ایسا نفس جو کبھی آسودہ نہیں ہوتا. ایک بیوی ہے, دوسری ہے, تیسری ہے, چوتھی. حق کسی کا ادا نہیں کر سکتا مگر حص میں کیا جا رہا ہے. مال ہے, کھانے کو بہت ہے, مگر پھر بھی اتنا دن رات لگا ہوا ہے کہ خدا کا فرض نہیں پورا کر سک رہا. تو ایسا نفس جو کبھی آسودہ نہ ہو. ومن دعاء, اور ایسی دعا لا یستجاب لها, جو آپ کے ہاں مقبول نہ ہوتی ہو. ہم ایسی دعا سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں. کیا سمجھے اس سے آپ؟ ہر علم نفع نہیں دیتا. علم نافع عمل کی توفیق دے کر جنت تک لے جاتا ہے. اس سے بندہ جنت میں پہنچتا ہے, اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. تو علم نافع کس کی تشریح میں ہے؟ حکمت کی. حکمت کے معنی علم نافع جو نبی نے مانگا ہے, اور علم غیر نافع سے اللہ کی پناہ طلب کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء, اللہ تعالی حکمت دے دیتا ہے جس کو چاہے. یعنی مال خرچ کریں گے, شیطان کیا کہتا ہے؟ فقر آئے گا, اور اللہ کہتا ہے مغفرت آئے گی. اس موقع پر علم نافع کیا ہے؟ آپ کو مال خرچ کرنے کی توفیق مل جائے, یہ علم نافع ہے. حکمت دیکھ رہے ہیں آپ؟ 2 تقاضا ہے. شیطان کہتا ہے مال گیا تو مال کم ہوا, نہیں کم ہوا, فقیر ہو جائیں گے, گھٹتے گھٹتے ختم ہو جائے گا. اور اللہ فرماتا ہے مال خرچ کرنے سے تم بخیل نہیں ہوں گے, ہم اور دیں گے. جہاں سے پہلی بار آیا ہے وہیں سے پھر آئے گا. دونوں ٹکراؤ ہوا. اگر آپ نے مال خدا کے حکم پر یقین کے ساتھ خرچ کر دیا اور شیطان کو مایوس کر دیا, تو یہ کیا ہے؟ یہ حکمت ہے, یہ علم نافع. یؤتی الحکمت من یشاء, یہ ہو گیا, جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. آگے اللہ خود فرماتے ہیں وَمَن یؤت الحکمت, اور جس کو دے دی گئی حکمت, فقد اوتی خیرا کثیرا, وہ دے دیا گیا بہت بڑا خیر, بہت زیادہ خیر مل گیا اس کو. اسی واسطے حکمت کی تعلیم حاصل کرنا, حکمت کو سمجھنا, حکمت کو اپنانا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. حکمت, وہ حکمت کی کیا بات ہے؟ تہ کی بات, عقل مندی کی بات, دانائی کی بات, یعنی مستقبل والے نفع کی بات. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر عقل والے. عقل ہے تو نصیحت سمجھ میں آئے گی, اور نصیحت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ عقل و فہم کمزور ہے. یہ واضح کیا اللہ نے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. جب بندہ خرچ کرتا ہے, چاہے کسی قسم کا خرچ ہو, زیادہ ہو یا کم, محفل میں ہو یا تنہائی میں,
حلال ہو کہ حرام، کسی قسم کا، یہ کہاں سے ترجمہ کر رہا ہوں، کسی قسم کا کوئی خرچ ہو، کم ہو یا زیادہ. یہاں دیکھو لفظ ہے ایک، وما انفقتم من نفقۃ، نفقۃ پر دو زیر ہے، تنوین کہتے ہیں اس کو. یہ تنوین برائے تعمیم ہے، ہر قسم کا خرچ ہو، کم ہو یا زیادہ، تنہائی کا ہو یا محفل کا، تم جو بھی خرچ کرتے ہو کسی قسم کا خرچ ہو، او یا نظر تم میں نظرین، کسی قسم کی نظر مانتے ہو. نظر کیا ہے؟ نظر و نیاز کیا ہے؟ ایک بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں آپ کی خاطر 2 روزے رکھوں گا، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں آپ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اگر میرا کام ہو گیا تو میں کسی یتیم بچے کی شادی کروں گا، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو کسی مستحق کو حج کراؤں گا، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو آپ کے کلام پاک کو اپنے بچے کے سینے میں حفظ کراؤں گا. یہ کیا ہے؟ نظر ہے. اب اللہ نے اس کی بات کو پوری کر دیا تو اس کا پورا کرنا اس بندے کے ذمہ واجب ہو گیا. مثلا کام ہو گیا تو روزہ منت مان لیا تھا، واجب ہے پورا کرنا، ایک شرط کے ساتھ کہ وہ منت گناہ کی نہ ہو. ایک صاحب نے منت مان لیا تھا، میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا تو ممبر پہ کھڑے ہو کے ڈھول بجاؤں گا. اب کیا کرنا؟ بچہ پیدا ہو گیا تو ممبر پہ کھڑے ہو کے ڈھول بجاؤں گا، منت مان لیا، خدا نے بچہ عطا کر دیا. اب ممبر کہاں خالی ہے؟ مولوی صاحب کا ممبر پہ آنا، ڈھول بجانا. انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب ایک خطبہ دے دو مجھے، آج موقع دے دو خطبہ دینے کا. انہوں نے ڈھول نیچے رکھ لیا، پہلے سے ممبر پہ کھڑے ہوئے بیان جاری کیا. اس کے بعد کہا جتنے قسم کی بدعات ہیں نام گناتے ہوئے گیا. اس کے بعد اٹھایا ڈھول، کہا ادھر سے بجانا یہ بھی حرام اور ادھر سے ایسا مارنا یہ بھی حرام. اس کے بعد رکھ دیا. منت تو پوری ہو گئی نہیں ہوگی اس کی. اللہ نے فرمایا ہے منت مانو، حق چیز کی مانو، غلط کی نہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے منت مانا، خانہ کعبہ کے اندر میں پہنچا تو میں 1 روزہ رکھوں گا، یا فلاں مقام پہ 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یا فلاں کو خیرات دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کر لے. یعنی نظر ماننے میں اگر گناہ نہیں ہے، شریعت مانے نہیں ہے، نظر پوری کر لے. لیکن شریعت مانے ہے تو نظر نہیں پوری کرنا. کیا کرنا پھر؟ اس کو کفارہ دے دینا. یوں کہہ لیا اگر میرے بیٹا پیدا ہو گیا تو میں نماز چھوڑ دوں گا. کوئی نظر ہے؟ یہ ترک تعلق ہے خدا سے، بیزار کیا ہے اسلام سے، اللہ سے. تو معصیت میں نظر نہیں جائز ہے. پہلی شرط ہے معصیت، نظر نہیں. نظر نیک کاموں میں جائز ہے. اگر بندہ نظر کو پوری کرنے میں کوتاہی کرے گا تو مواخذہ ہوگا، واجب ہے پورا کرنا. لیکن ایک حدیث سناتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا نظر سے کیا ہوتا. مشکات میں روایت ہے، فرمایا اللہ تعالی نظر کے ذریعے سے بخیل کے جیب سے مال خرچہ کر دیتے ہیں. ہوتا وہی ہے جو پہلے سے لکھا ہوتا ہے. پہلے سے جو لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ بخیل کے جیب سے مال خرچ کروا کر غریبوں کو فائدہ دینا مقصود ہوتا ہے. یہ روایت ہے. مطلب کیا ہوا؟ نظر ماننے سے تقدیر بدلتی نہیں، نظر میں جو ہے وہی ہے. صرف ایک ہوتا ہے کہ یہ بخیل آدمی ہے اور خرچہ نہیں کرتا ہے. اگر صدقہ دے دیتا، نظر ماننے کے بجائے خیرات کر دیتا، صدقہ دے دیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو یوں ہی قبول کر لیتے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے صدقہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے. الصدقۃ تطفئ غضب الرب، غضب ٹھنڈا ہو جاتا، دعا قبول ہو جاتی. تو بخیل کی جیب سے مال نکلتا ہے
اللہ فرماتے ہیں تم جو بھی خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو، کسی قسم کی کوئی نظر ہو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ فإن اللہ يعلمہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالمین کے واسطے کوئی مدد کرنے والا۔ نظر و نیاز پر اتنی بات کافی ہے، خلاصہ اس کا پھر عرض کر دیتا ہوں۔ نظر اللہ کے لیے ہو، شریعت مانے نہ ہو تو وہ جائز ہے، نظر غیر اللہ کے لیے ہو یا شریعت مانے ہو تو وہ حرام ہے۔ خلاصہ ہے یہ دو باتوں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اصل تو یہاں سے شروع کرنا ہے تو یہ ادا کیا ہوں۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کر دو صدقہ، صدقے کی جمع صدقات، مطلب دکھا کر دو، فنعما ہی، تو کیا اچھی بات ہے، کوئی خرابی نہیں ہے اس میں۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور چھپاؤ اگر اس کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دے دو فقراء کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ کتنا بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہوں کو۔ دیکھ لیے واضح ہو گیا، نظر ماننے کی حاجت ہی نہیں ہے، تم صدقہ دو، فقیروں تک پہنچاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو تم سے خود دور کر دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خبر رکھتا ہے۔ اتنا ہی یقین آ گیا تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ خبر رکھتا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، ہم کم خرچ کریں زیادہ خرچ کریں وہ ہمارے خرچ کو دیکھتا ہے۔ لیس علیک ھداھم، لیس علیک ھداھم، تسلی ہے یہ، آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کافروں کو راستے پر لانا۔ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ تڑپتے تھے کہ میں قرآن پیش کر دیا، دلائل پیش کر دیا، مثالیں دے دیا، توحید کو ثابت کر دیا، پھر بھی لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو آپ اس طرف میں گھلتے تھے۔ کتنا گھلتے تھے؟ جیسے برف پگھلتا ہے ویسا پگھلتے تھے۔ قرآن نے دو لفظ کہا اس موقع پر، لعلک باخع نفسک، سورہ شعراء پارہ 19، شاید کہ آپ اپنے آپ کو گھونٹ ماریں گے۔ باخعن بخعن سے بنا ہے، جو گردن میں ایک رگ ہوتی ہے اسے کٹنے کے بعد بکرا ذبح ہو جاتا ہے، تو باخعن نفسک، اپنے نفس کی رگے جاں کو آپ گھونٹ کر ختم کر لیں گے۔ اللہ یکون مومنین، کہ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں لوگ؟ گویا لوگوں کے ایمان نہ لانے پر آپ کا دل شکستہ تھا، کبیدہ خاطر تھے، تڑپتے تھے۔ آپ کو اس مقام پر اور یاد دلاؤں، کلام پاک کی بہت سی آیتوں میں مضمون آیا ہے، یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے، لیس علیک ھداھم، آپ کے ذمہ واجب نہیں ہے ان کا راستے پر لانا، آپ صرف پیغام پہنچا دیجیے۔ یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دیجیے، پہنچانا آپ کے ذمہ ہے، منوانا مسلط کرنا آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں۔ اور ایک مقام میں فرمایا، ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، ان کا حساب آپ کو نہیں دینا ہے اور آپ کا حساب ان کو نہیں دینا ہے، آپ کا ذمہ پہنچا دینا ہے۔ فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کا ذمہ پہنچانا، ہمارے ذمہ حساب لینا۔ اتنی واضح آیتوں کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اللہ کا کوئی بندہ جہنم میں نہ جانے پائے۔ روایت میں آتا ہے، میں تمہاری کمر کو پکڑ کے گھسیٹ رہا ہوں جنت کی طرف، اور تم ہیں کہ جہنم میں گرنا چاہ رہے ہیں۔ کمروں کو پکڑ رہا ہوں، ایک ایک کی کمر کو پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، اور تم ہیں کہ جہنم میں گرنا چاہ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہو رہا ہے، 20واں پارہ سورہ قصص کی آیت میں واقعہ موجود ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ چچا کا بڑا احسان ہے، چچا نے تربیت کی ہے، پرورش کی ہے۔ شعب ابی طالب کی گھاٹیوں میں 3 سال میرے ساتھ بھوک پیاس میں شریک رہے ہیں،
اگر یہ کلمہ پڑھ لیں تو میں اللہ سے مچل جاؤں گا۔ چچا سے کہا کلمہ پڑھ لو۔ چچا نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور کہا میرے مرنے کے بعد لوگ میرے بچوں کو آر دلائیں گے، تم نے موت کے ڈر سے دین بدل دیا۔ مجھے یہ آر پسند نہیں ہے لیکن نار پسند ہے۔ اخترت النار علی العار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قسم کے بہت سے واقعات پیش آئے۔ جب کوئی ایمان لاتا تو آپ خوش ہو جاتے اور ایمان نہیں لاتا تو آپ غمزدہ ہو جاتے۔ حضرت حمزہ کو کون نہیں جانتا؟ چچا ہیں۔ یہ آپ کے اسلام لانے سے پہلے ابو جہل نے آپ کو ستایا، آپ کے سر پہ زخم پہنچایا، غمزدہ نڈھال آ کے بیٹھے۔ چچا حمزہ شکار سے واپس آئے، تیر و کمان ساتھ تھے، بھتیجے کو دیکھا غمزدہ، کہا کیا ہوا؟ دشمن نے آپ کو زخم پہنچایا ہے، میں اس کا سر 2 مقام سے پھوڑ کے آیا ہوں۔ آپ نے کہا چچا کی جان ہو تم، میری جان ہو تم۔ فرمایا تمہیں شاید خبر نہیں ہے کہ تمہارے اس عمل سے میں خوش نہیں ہوں۔ تم نے دشمن کا سر پھوڑ دیا ہے، ایک کے بجائے 2 اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہوگا، مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ فرمایا پھر کس سے خوش ہوں گے آپ؟ کہا جس دن تم کلمہ پڑھ لیں گے وہ دن خوشی کا ہوگا۔ چچا حمزہ کو زخم تازہ تھا، فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ چچا حمزہ کا کلمہ پڑھ لینا اسی واقعے کے پس منظر میں ہوا، وہیں کا وہیں کلمہ پڑھ لیا۔ کہا میرا بھتیجا اس میں خوش ہے، اور یقیناً بات حق کی ہے کہ دشمن کو زخم پہنچانا آپ کا کام نہیں تھا، آپ تو اس کو بچانے کے واسطے آئے تھے۔ چچا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتے۔ اس قسم کے ہزاروں واقعات ملیں گے آپ کو، ہزاروں واقعات ملیں گے آپ کو قرآن و حدیث کے اندر۔ اللہ نے تسلی دیا لیس علیک ہداہم، آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کو راستے پر لے آنا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ہدایت یعنی راہ راست پر لانا، یہ کام اللہ کا ہے۔ ہر آدمی یہ جانتا ہے، 2 باتیں ہیں، تھوڑا سا تصوف پہ آ جاؤ۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ پھر نبی کا کام کیا ہے؟ ہدایت دینا ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں آ کے گڑبڑ ہوتی لوگوں کے مزاج میں۔ اللہ منزل تک پہنچاتے ہیں، یعنی قلب میں ایمان کو اتارتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت دیتے ہیں، یعنی ایمان کا راستہ بتاتے ہیں، صراط مستقیم بتاتے ہیں۔ اس کے 2 معنی سمجھتے ہیں، ایک ہے منزل تک پہنچانا، ایک منزل کو دکھانا، دونوں فرق ہے۔ ایک کا نام ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک لے آنا، اور ایک ہے دور سے پہنچا دینا، دور سے بتا دینا، یہ راستہ جا رہا ہے یہاں چلے جاؤ۔ اللہ کا کام کیا ہے؟ منزل تک پہنچانا ہے۔ بقیہ سارے انبیاء کا کام کیا ہے؟ راستہ دکھانا ہے۔ ہر آدمی ہادی ہوتا ہے، راستہ دکھانے والا ہوتا ہے، لیکن منزل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ اسی واقعے میں دیکھ لو، حضرت حمزہ کو پیشکش کیا، حمزہ کے دل میں اسلام ڈال دیا اللہ نے۔ اللہ ہادی ہے اور نبی بھی ہادی ہیں، نبی راستہ دکھانے والے اور اللہ ہدایت ڈالنے والے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیش کرتے ہیں اسلام کو ابو جہل کے پاس، تو وہاں بھی آپ ہادی ہیں، لیکن اللہ نے اسلام دل میں نہیں ڈالا، محروم رہ گئے۔ ابو طالب کو نبی نے دکھایا راستہ، لیکن دل میں اللہ نے اسلام نہیں ڈالا۔ تو راستے دکھانا، راستوں کو پیش کرنا، یہ کام انبیاء کا ہے، لیکن دل میں اسلام ڈال دینا، راستے تک پہنچا دینا، منزل پر لے آنا، گھر میں اتار دینا، یہ کام اللہ کا ہے۔ یہاں وہ اشارہ ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہم اور آپ محنت کرتے ہیں، کوئی بندہ اسلام میں آیا، کوئی نہیں آیا، آیا تو منزل تک پہنچ گیا، اللہ نے گویا پہنچایا۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور تم جو خرچ کرتے ہو تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے، ہم تمہیں سے تمہارے لیے مانگتے ہیں، ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے ہیں،
تمہیں سے تمہارے لیے مانگتے ہیں. یہ اگر جملہ کسی کو سمجھ میں آ گیا تو ساری کائنات خرچ کر دے گا، اسے غم نہیں ہوگا. ایک آدمی کہتا ہے میرے دل کا آپریشن ہونا ہے، کتنا خرچہ ہے؟ 5 لاکھ. وہ 5 لاکھ دے دیتا ہے، اسے غم نہیں ہوتا. کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ یہ 5 لاکھ تمہارے لیے خرچ ہوا، تمہاری جان بچانے کے واسطے خرچ ہوا. قبول. ایک آدمی کا اغوا کر لیا گیا، لوگوں نے کہا 5-10 دیو تو بچے گی جان ورنہ مار دیں گے. اس نے کہا جان بچانا اہم ہے، 10 لاکھ دے گا. کیوں؟ اپنے اوپر خرچ ہو رہا. اللہ فرماتے ہیں تم جو دنیا میں خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، تم سمجھتے ہو میں نے چچا پہ خرچ کیا، بھتیجے پہ خرچ کیا، مولوی صاحب پہ خرچ کیا، امام صاحب پہ، مؤذن صاحب پہ خرچ کیا اور مسجد پہ خرچ کیا. تم کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے کہ تم نے اپنے اوپر خرچ کیا؟ یہی سمجھ میں نہیں آتا. فرمایا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، فلانفسکم، تمہاری ذات کے لیے. تم نے 1 روپیہ دیا تمہاری ذات کے لیے، تم نے 1 لاکھ دیا تمہاری ذات کے لیے. آج مسلمانوں کو یہی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. وہ جب اپنا گھر بنائے گا دنیا میں تو 25 لاکھ خرچ کرے گا. کیوں؟ کہے گا یہ میری ذات کے لیے ہے، میرے بچوں کے لیے ہے. لیکن جو اس کی ذات کے لیے تنہا ہے، خالص اس کے لیے ہے، نہ بچوں کا دخل نہ بیوی کا دخل، اس میں 54-58 روپیہ ڈالتا ہے. اپنی ذات کے لیے ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ سمجھایا جا رہا ہے یہاں پر. کو یقین تھا کہ یہ باغ وہاں منتقل ہو جائے گا، یہاں کا باغ دے دیا اور وہاں کا باغ حاصل کر لیا. اللہ کی شان ہے یہ. بندے کو یقین جب تک نہیں آئے گا کہ میں جو کچھ یہاں خرچ کرتا ہوں یہ میری اپنی ذات کے لیے ہے، تب تک اسے خرچ کرنا نہیں آئے گا. اور یہ کیوں یقین نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ وہ نظر نہیں آتا. نظر پہ یقین ہے، کان پہ یقین ہے اور اپنے ہی جسم کے اعضاء پر یقین ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں تمہاری آنکھ ایک دن نہیں دیکھے گی، تمہارا کان ایک دن نہیں سنے گا، تمہارا قلب ایک دن نہیں چلے گا، لیکن اس دن ہماری آنکھ تم کو دیکھے گی اور ہمارا کان تم کو سنے گا اور ہمارا دل تم کو چاہے گا. جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے کان اور اس کے آنکھ سب جواب دے بیٹھتے ہیں. فخانتاہما السمع والبصر، آنکھیں بھی خیانت کرتی ہیں. اب دیکھتا ہے، گھورتا ہے، پہچان نہیں سکتا ہے، کچھ کا کچھ دیکھ رہا ہے تو آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں. جو 80 سال کے بعد غلط دیکھنے والی ہیں وہ آج بھی غلط دیکھ سکتی ہیں، لیکن رب کریم کا جو یقین دلانا ہے یہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے یقین کے ساتھ کہو کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو تمہارے ذات کے لیے ہے. ہاں ایک شرط لگایا اللہ نے، وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور نہیں خرچ کرتے ہو تم مگر خوشنودی چاہتے ہوئے اللہ کے ذات کی. یہ شرط ہے. الا ابتغاء وجه اللہ، وجہ اللہ کے معنی اللہ کی رضا، اللہ کی ذات، اللہ کی خوشنودی. اگر تمہارا خرچ ہے اس لیے تو تمہیں فائدہ دے گا، اور اگر تمہارا خرچ رضا الہی کے واسطے نہیں دکھاوے کے واسطے ہے تو چکنے پتھر کی فصل کی طرح اڑ جائے گا، جو گزشتہ آ چکا ہے. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم. یوفا کے معنی آتے ہیں وفا یوفی، یوفن کے معنی پورا پورا بھرپور دینا. جو کچھ تم خرچ کرو گے بھلائی میں سے یوفى الیکم، تم کو پورا پورا دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے. تم نے دیا تھا 1000 اور یہاں مل رہا ہے 100، ایسا نہیں ہوگا. تمہارے پائی پائی کا حساب ہوگا. حدیث میں آتا ہے جب بندہ ایک کھجور خیرات کرتا ہے تو رب کریم اپنی ہتھیلی میں لے کر اس کو بڑا کرتے ہیں. جیسے تم اپنے بچڑے کو پالتے ہو، عورت بچے کو پالتی ہے اور باپ اپنے اولاد کو پالتا ہے، اس ایک کھجور صدقہ کو اللہ بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ وہ قیامت میں تولا جائے گا تو ایک وحد کا پہاڑ بن کر ثابت ہوگا. یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے.
وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے، تمہارا حساب کتاب دکھایا جائے اور اس میں کمی پیش آ جائے نہیں۔ یہ تو شاعروں کا انداز ہے۔ غالب مجھے بھولتے نہیں ایسے موقع پر، مارے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے سے بیجا، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، سوال کیا انہوں نے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے، تمہارا ایک عمل بھی گم نہیں ملے گا نام اعمال میں سے۔ دلیل پیش کر دوں اس کی تاکہ آپ کو شبہ ختم ہو جائے۔ تظلمون لا تظلمون، ظلم نہیں کیے جاؤ گے، کیا کیا ملے گا نام اعمال میں؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کہ جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور لوگوں کا نامہ اعمال ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو انہوں نے عمل کیا تھا سب کو حاضر پائیں گے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کا کوئی عمل وہاں غیر حاضر نہیں ملے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، آپ کا عمل حاضر۔ اس یقین کے ساتھ چلو کہ پاؤں کی چال حاضر ہے، پکڑو ہاتھ کی پکڑ حاضر ہے، آنکھ سے دیکھو کہ آنکھ کی دیکھنے کی کیفیت حاضر ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہ بندہ کیا کہے گا جب نام اعمال ہاتھ میں آئے گا؟ کہے گا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، کیا ہو گیا اس کتابچے کو؟ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، نہ صغیرہ گناہ چھوڑا نہ کبیرہ گناہ چھوڑا، صاف درج ہے اس کے اندر۔ تو جب درج ہیں تو ان کے لوازمات بھی پورے ہوں گے، پورا صلہ ملے گا۔ اب یہاں سے ایک اصول پیش کیا ہے، لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اس آیت کو سمجھو، آج اس کی بہت سخت ضرورت ہے عمل کے اعتبار سے۔ ہر آیت کی ضرورت ہے لیکن بعض پر حالات کے لحاظ سے تقاضا بڑھ جاتا ہے۔ کچھ فقراء ہیں، للفقراء، فقیر کی جمع فقراء، مسکین کی جمع مساکین۔ اس بحث میں پڑھنا فضول ہے کہ مسکین کون ہے، فقیر کون ہے۔ جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ فقیر ہے، جس کے پاس ایک دن کا گزارا ہو وہ مسکین ہے۔ بعض نے اس کا الٹا بھی کہا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو محتاج ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، اور احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں محاصرہ کر لیا گیا ہے، انہیں گھیر دیا گیا ہے، مقید کر دیا گیا ہے۔ ایسا مقید ہے لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں چلنے پھرنے کی سکت نہیں رکھتے، کہیں جا کے کاروبار کریں گے، بزنس کریں گے، آئیں گے، جائیں گے، خریدیں گے، فروخت کریں گے، لا یستطیعون، طاقت نہیں رکھتے۔ ضربا فی الارض، ضربہ کا صلہ جب عرض آتا ہے تو سفر کرنا، ضربا فی الارض زمین میں چلنا پھرنا۔ ضربہ کے ساتھ مثلا آ جائے تو مثال بیان کرنا، ضربہ کے ساتھ فی الارض آ جائے تو زمین میں چلنا پھرنا، سفر کرنا۔ تو فرمایا زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے، ایسے فقیر ہیں جو قید کیے گئے ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، ناواقف ان کو گمان کرتا ہے کہ یہ بہت مالدار ہیں۔ من التعفف، تعفف کی وجہ سے۔ تعفف کیا ہے؟ عفا کے معنی آتے ہیں رکنا۔ کس سے رکنا؟ سوال کرنے سے رکنا، مانگنے سے رکنا، کسی کا پاؤں چھونے سے رکنا، چمٹ کر نہیں مانگنا۔ بچتے ہیں وہ سوال کرنے سے۔ کیوں بچتے ہیں؟
جب حاجت ہے تو کیوں بچتے ہیں؟ اس لیے بچتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے مجھ سے مانگو، اللہ نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں قبول کروں گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہنا ہے تو اللہ سے مدد چاہو۔ اور مانگنا ذلت ہے اگرچہ تیرا کوڑا زمین پر گر گیا ہو۔ کیا مفہوم ہے؟ وَإِن سَقَطَ صَوْتُكَ، تیرا کوڑا گر گیا ہے تو بھی مت مانگ۔ گھوڑے پر بیٹھ گیا ہے، پاؤں رکاب میں ہے، چلنے کو تیار ہے، کوڑا ہاتھ سے گر گیا، اب دل کیا چاہتا ہے؟ اٹھا دیتا کوئی تو اچھا تھا، کوئی ہے دائیں بائیں دیکھا، اٹھا دے بھائی ذرا۔ فرمایا نہیں، تیرا کوڑا گر گیا ہے تو بھی سوال کرنا ذلت ہے، اتر کے لے۔ یہ ہے حدیث میں تعلیم نبی کی، اسی لیے سوال نہیں کرتا ہے۔ تو تعفف سے اغنیا سمجھ بیٹھے لوگ اس کو، مالدار سمجھ بیٹھے اس کو، لوگ کسی سے مانگتا ہی نہیں، اپنی حاجت کسی سے پیش کرتا ہی نہیں۔ تعرفہم بسیماہم، لیکن آپ غور سے اگر دیکھیں تو ان کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے۔ فقر و فاقے کا اثر، چہرے میں پیلا پن، آنکھیں دھسی ہوئی نظر آ جائیں گی، کیونکہ فقر و فاقہ نظر آ جاتا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو فاقہ سمجھ میں آ جائے گا، لیکن وہ تعفف کی خاطر سوال نہیں کرتے۔ لا يسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے، لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ معلوم یہ ہوا اللہ ان بندوں کی تعریف فرماتے ہیں جو صرف اللہ سے مانگتے ہیں، غیر اللہ سے نہیں مانگتے ہیں۔ فقر کے باوجود، حاجت کے باوجود لوگ ان کے نہ مانگنے سے ان کو بہتر سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ فقر و فاقے کے ساتھ مجے ہوئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کن کا حال ہے؟ یہیں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، صدقے سے قرضہ افضل ہے۔ یاد رہے گا اصول، یہی موقع ہے یاد کرنے کا۔ صدقہ دینے کے مقابلے میں قرضہ دینا افضل کہا ہے۔ کیوں کہا بھائی؟ صدقہ تو آپ دے دیتے ہیں، کسی کو دے دو، اس کو حاجت ہو یا نہ ہو۔ آج کل تو بڑے فقیر مالدار بیٹھے ہیں، مانگنے والوں بینکوں میں جمع کرتے ہیں، باقاعدہ ان کی ایک ٹیم ہے، جس کو چاہا دیتے صدقے کا مال، اس کو حاجت ہے کہ نہیں ہے، ضرورت ہے کہ نہیں ہے، پیٹ بھرا ہے کہ بھوکا ہے، فقیر دکھائی دیا، دے دیا آپ نے، صدقہ ہے یہ۔ لیکن قرضہ جب کسی مستحق کو آپ دیتے ہیں، کہیں گے بیٹی کی شادی ہے اور فقیر داماد مانگتا ہے، اس کے بغیر سنتا نہیں، اس کا منہ بھرنا ضروری ہے ورنہ بچی رہ جائے گی، بیمار ہے، دواخانے میں ہے، حاجت ہے۔ ایسے موقع پر جب آدمی قرض چاہتا ہے یا اس کی حاجت کو آپ سمجھ کر کے بلا مانگے قرض دینا چاہتے ہیں، تو اس بندے کی آپ نے ضرورت کو پورا کر دیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب تک ایک بندہ دوسرے بندے کی حاجت میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ اس بندے کی حاجت میں لگا رہتا ہے۔ الفاظ حدیث کے نوٹ کرو، فرمایا اللہ تعالیٰ کے رسول نے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب بھائی کی حاجت میں بندہ لگا رہتا ہے تو اللہ اس بندے کی حاجت میں لگا رہتا ہے، جب تک تم مدد میں ہو اس کے، اللہ تمہاری مدد میں لگا ہوا، شان ہے اللہ کی۔ اسی واسطے معلوم ہوا صدقے سے قرضہ دینا افضل ہے۔ قرضہ دے کر آپ صدقے کا بھی ثواب لے رہے ہیں اور ایک مومن کی خبرگیری کا ثواب لے رہے ہیں، اور اس پر احسان کر کے اس کا ساتھ دے کر کے اللہ کی معیت کو اپنے ساتھ کھینچ لے رہے ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو گئی اسے کون مغلوب کر سکتا ہے۔ اور چوتھی ایک وجہ اور عرض کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کوئی بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے، اگر وہ مالدار ہے لیکن دینے کے موقف میں نہیں ہے تو اس کو مہلت دینا چاہیے، اور اگر وہ فقیر ہو گیا ہے، دینے کے موقف میں نہیں آ رہا ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ ہاں اگر ہے پھر بھی کرتا ہے ٹال مٹول، نہیں دیتا ہے تو یہ ظلم ہے، مطلب الغنی یہ ظلم ہے یہ۔ اور فرمایا کہ جو بندہ بندے کو اس طرح حاجت میں معاف کرتا ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسا ہی معاف کریں گے۔
من سترہ سترہ اللہ، جس نے کسی بندے کی ستر پوشی کی، اس کی حاجتوں کو دے کر کے چھپایا، اللہ تعالیٰ بھی قیامت میں جب یہ حاجت مند ہوگا تو پردہ پوشی فرمائیں گے. یہ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اللہ کے پاس علم ہے، اسے خوب معلوم ہے. اس لیے اپنے نیتوں کو خالص کر لو اور صحیح مالوں میں خرچ کرو. اس کے بعد ایک مثال دے کے بتایا. ایک صحابی ہیں، 40,000 روپیہ انہوں نے خرچ کیا. میں روپیہ اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ آج روپیہ ہی پہچانتے لوگ، ورنہ اس زمانے میں درہم تھا. 40,000 درہم. انہوں نے کہا میں اس کو ایسا خرچ کروں کہ میرا رب راضی ہو جائے. کہا جو طریقے خرچ کرنے کے ہیں سب طریقہ اپناؤں گا. 10,000 دکھا کر دوں گا، 10,000 چھپا کر دوں گا، 10,000 دن میں دوں گا، 10,000 رات میں دوں گا. یہ کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ پتہ نہیں اللہ کو چھپا کر دینا پسند ہے، پتہ نہیں اللہ کو دکھا کر دینا پسند ہے، پتہ نہیں دن کا عمل پسند ہے، پتہ نہیں رات کا عمل پسند ہے. اس محویت کے اندر غرق ہو گئے. سوچو ایسا قلب کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا صدیق اکبر آپ کا ہے پہلا نمبر. چوتھے کو جو پہلا کہتا ہے چوے کا پہاڑا بھولا ہے. سیدنا صدیق اکبر آپ کا ہے پہلا نمبر. انہوں نے خرچ کیا 40,000 درہم، اور اس طرف میں کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے. پتہ نہیں دن میں راضی ہوتا ہے کہ رات میں ہوتا ہے، چھپا کر ہوتا ہے. اللہ نے ان چاروں کو یہاں پیش کر دیا. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ. چاروں کو کھول دیا اللہ نے. جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو رات میں، دن میں، چھپا کر، دکھا کر، جیسا جیسا عمل کیا تھا یہاں اللہ نے نقل کر دیا ہے. فلہم اجرہم، تو ان کے لیے اجر ہے. عند ربہم، ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں. ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے. دیکھیے جو رضا چاہتا ہے رضا اس کو مل جاتی ہے، جو رضا نہیں چاہتا ہے رضا اس کو نہیں ملتی ہے. طلب صحابہ کرام کی ایک محفل کا ایک واقعہ یاد آیا مجھے. عجیب و غریب محفل تھی، گلدستہ رحمت. سب نے اپنی اپنی پسند کو ظاہر کیا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں. ایک تو ہے خوشبو، الطیب، والمرأت، عورت، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نمازوں میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میری 3 پسند ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. کہا اللہ کے حبیب اس دنیا سے مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. ان 3 میں سے مجھے ایک سنانا ہے یہاں آپ کو. 3 پسند ہیں. سب نے چاہا کہ ہم بھی سنیں آخر کیا پسند ہے. سب سے پہلی پسند فرماتے ہیں النظر الی وجہک، میری نگاہ ہو اور آپ کا چہرہ ہو. یہ مجھے پسند ہے. کم سے کم اس چہرے کی نقل کرنے والوں کو پسند کرو آپ. یہ صدیق کی سنت ہے. اور فرمایا انفقت مالی علی امرک، میرا مال آپ کے حکم پر خرچ ہو، یہ مجھے پسند ہے. بنتی فی بیتک، میری بیٹی عائشہ آپ کے گھر میں ہو، یعنی میرے آپ داماد رہیں میں سسرا رہوں، مجھے یہ بات پسند ہے. رشتہ بڑا مضبوط مستحکم ہے. بیٹی عائشہ آپ کے گھر میں ہو. اسی لیے 6 سال کی عمر میں شادی کر کے دے دیا. 6 سال میں نکاح ہو گیا، 9 میں رخصتی ہو گئی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی وہ رہ کر جوان ہوں، پلیں بڑھیں، یہ پسند ہے. اس میں جو تیسرا جز ہے کہ میرا مال آپ کے حکم پر خرچ ہو، یہ کسی کی پسند نہیں ہے، یہ ابو بکر کی پسند ہے.
چنانچہ جتنا موقع آپ نے اٹھایا ہے اس قسم کا، ہجرت کی شب جا رہے ہیں، اونٹنی کون فراہم کرنے والا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہجرت کا حکم آیا، تڑپ گئے، مچل گئے، کہا اللہ کے رسول میں نے تیار رکھا ہے 2 اونٹنیاں کہ کب آتا حکم، کب آتا حکم، کب آتا حکم۔ آپ نے کہا اس کی قیمت لے لو، فرمایا نہیں، میرا مال آپ کے حکم پر خرچ ہو، یہ میری قسمت۔ تو جب آدمی اللہ کے نام پر اور اللہ کے رسول کے نام پہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طلب کے مطابق عطا فرما دیتے ہیں، وعدہ فرما لیا۔ چنانچہ امت کا اجماع ہے، تمام انبیاء اور رسول کے بعد سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پوری امت کا اجماع ہے اس کے اوپر، سوائے ان کے جن کا عقیدہ خراب ہے، جو تبرہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ امت کا اجماع ہے اس کے اوپر۔ اور قرآن کریم کی 2 آیتوں میں اشارہ ہے، ایک تو یہ آیت ہے جو صراحتاً نازل ہوئی ان کے بارے میں، اور ایک آیت نازل ہوئی ہے سورہ حجرات 26واں پارہ کی۔ اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے باعزت وہ ہے جو تقوی میں سب سے بڑھا ہوا ہو۔ اور تقوی میں بڑھا ہوا کون ہے؟ اس کی وضاحت میں سورہ واللیل کی آیت نازل ہوئی ہے، سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ اتقا سے مراد ابو بکر صدیق ہیں، اور اتقا اکرم عند اللہ ہوگا۔ تو انبیاء اور رسول کے بعد سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق کا ہے۔ انہوں نے کیسے حاصل کیا یہ مقام؟ اپنی خواہشوں کو دبا کر، نبی کی محبت میں اپنے سب چیزوں کو قربان کر کے حاصل کیا ہے۔ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرے ویسا کوئی قلب سلیم۔ پنجوں کے بل چل رہے ہیں، کیوں؟ اپنے نبی کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں اور پہاڑ پہ چل رہے ہیں اور پنجوں کے بل چل رہے ہیں، کیوں؟ دشمن کو خبر نہ ہونے پائے کہ نشانات قدم دیکھ کر یہاں تک آ سکے۔ وہ پہاڑی دیکھ کر آیا ہوں، چڑھنے کی ہمت آج بھی نہیں ہوتی ہے نوجوانوں کی، اس پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں۔ یعنی مشقت کتنی ہی آ جائے مگر نبی کی جان پر آنچ نہ آنے پائے، یہ ان کا جذبہ اور حوصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اس حوصلے کا ذرہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انا نعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اللہم انا نعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللہم انا نعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اللہم انا نعوذ بک من الاربع، من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ سچا ایمان نصیب فرما، تقوی نصیب فرما، انابت نصیب فرما، رجوع نصیب فرما، آپ کی عظمت نصیب فرما، نبی کی محبت نصیب فرما، قرآن کریم کی اطاعت نصیب فرما۔ اے اللہ اس کائنات میں وہ اعمال کی توفیق دے جن سے آپ راضی ہوتے ہیں، اور ایسے اعمال سے ہم کو دور کر دے جن سے آپ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا، سمجھنا سمجھانا، عمل کرنا، اے اللہ سارے عالم میں پہنچانا آسان فرما دے۔ اللہ العالمین کرم کا خیر کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ جب تک جیے اسلام پر باقی رکھیے، جب بھی موت مقدر ہو تو ایمان کی حالت میں آئے، جب دم واپسی ہو جائے اللہ لب پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔